وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ شہد کی مکھی کی طرف کیا کی؟ وحی کی۔ اچھا، یہ حالانکہ عام طور پر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وحی تو انبیاء پر ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی طرف وحی کیسے آ گئی؟ فرمایا یہ وحی کرتے ہیں ہم۔ علماء مفسرین نے فرمایا ہے یاد رکھیے گا، انبیاء کی وحی اور ہے، ان جانوروں کی طرف جو وحی آ رہی ہے یہ اور ہے۔ انبیاء کی وحی جو ہے وہ اور ہے۔ یہ وحی کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو یوں سمجھو کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کوئی نبیہ تو نہیں تھی، لیکن وحی کا لفظ ملتا ہے، حضرت مریم کے مرحلے میں بھی ملتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو وحی انبیاء پر آتی ہے وہ اور بات ہے، اور جو ان حضرات پر آتی ہے وہ اور بات ہے۔ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کریں گے الہام، اور الہام کے لیے نبوت شرط نہیں ہے، الہام کے لیے نبوت شرط نہیں ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اچھا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بات، ہم نے اپنا پیغام شہد کی مکھی کے مزاج میں ڈال دیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اس مکھی کی طرف وہی کیا آتی ہے کہ آپ اڑو، ایک گھر بناؤ، چھتا جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چھتا۔ پہاڑوں پر بناؤ، درختوں پر بناؤ، یا چھتوں پر بناؤ جسے ٹین کے کہتے ہیں، یا وہ لکڑی کے بھی بسا اوقات بنا دیے جاتے ہیں، فرمایا اوپر بناؤ۔ اچھا وہاں بنا۔ اچھا، اور پتہ ہے عام طور پر شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے، آپ اور ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں ایک ہی دامن لگتا ہے اس کا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ حالانکہ علماء فرماتے ہیں یہ غالباً 5 یا 6 ٹکڑوں کا حصہ ہوتا ہے جو وہ بناتی ہیں، اور بنانے کے بعد وہ چھتا جو شہد کی مکھیوں کا ہوتا ہے، پتہ ہے اہل سائنس کی تحقیق تو یہ ہے کہ اس چھتے کے اندر 80,000 شہد کی مکھی سما سکتی ہے، اور دنیا کا کوئی کاریگر وہ چھتا نہیں بنا سکتا جیسے وہ بناتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر سما لیتی ہیں، اور پتہ ہے اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ ٹھیک ہے، اب گھر بن رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں اب چلو، اب وہ اڑتی ہیں۔ کس کے لیے اڑتی ہیں؟ رس کے لیے۔ کس کے لیے؟ رس کے لیے۔ اور رس وہ کس چیز کا لائیں گی؟ پھلوں کا لائیں گی۔ کس چیز کا لائیں گی؟ پھلوں کا لائیں گی۔ کس چیز کا لائیں گی؟ پھولوں کا لائیں گی۔ اور آگے بھی کبھی آپ دیکھیں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ خدائی پیغام جو اس مخلوق کو آتا ہے نا، خدائی پیغام جو اس مخلوق کو آتا ہے یہ ایسے بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جم گھٹا چلتا ہے۔ اچھا، ایک مکھی اڑتی ہے، ایک پھل پہ بیٹھ جاتی ہے، یا اڑتی ہے ایک پھول پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ بیٹھ گئی، وہ اس کا رس چوستی ہے، ٹھیک ہے؟ اب چوسنے کے بعد پھول کا رس ختم ہو گیا، اب دوسری مکھی کے آنے کا اس کو خیال آتا ہے کہ دوسری مکھی آئے گی تو وہ اپنی قوت لگائے گی اس پر، اس کی میری بہن یا میری سہیلی کی 2 چیزیں ضائع ہوں گی، ایک وقت، دوسری اس کی قوت، کیونکہ رس تو میں نے چوس لیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی علماء فرماتے ہیں وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اس کے وجود سے ایک قطرہ عطر کا نمودار ہوتا ہے، وہ اس پھول پر ڈال دیتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ فرمایا دوسری مکھی اگر آ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اس قطرہ خوشبو کی مہک اس کو بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر اب رس نہیں ہے، تو اپنا وقت اور قوت ضائع نہ کر کہیں اور چل۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ جب وہاں سے لے لیا رس، اب اللہ فرماتے ہیں ان راہوں پر چلتی آ جو تیرے لیے ہم نے آسان کر دی ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ وہ مکھی
سینکڑوں میل طے کر کے جاتی ہے، دور دراز جاتی ہے اپنے چھتے سے، جس کے بنانے کا بھی اللہ کا حکم آیا تھا، اور رس بھی لینا ہے اس نے، اب وہ دور جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا پتا مخلوق ہے چھوٹی سی، ذہن میں رہ رہے کہ یہ چھتا کہاں رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ اسی چھتے میں واپس آتی ہے، چاہے جتنے بھی دور چلی جائے، اس راہ سے نہ یوں ہوتی ہے نہ یوں ہوتی ہے۔ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ فرماتے ہیں ان راہوں پر واپس آ جا جو ہم نے تیرے لیے آسان کی ہیں۔ یخرج من بطونہ، ہاں اب اس کے پیٹ، اچھا اس کے پیٹ سے ایک چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیٹ سے وہ چیز آ رہی ہے جو اس نے رس چوسا تھا نا، اب اس کے پیٹ سے وہ چیز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ اچھا اس میں علماء میں ایک بحث رہی ہے کہ یہ جو شہد ہے نا، یہ آیا اس شہد کی مکھی کا لعاب ہے یا فضلہ ہے؟ لعاب آگے کی راہ سے نکلتا ہے اور فضلہ پیچھے کی راہ سے نکلتا ہے، آیا یہ ہے کیا؟ آج تک کوئی شخص اس کی تحقیق کے کنارے تک نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ وہ جو چھتا بناتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں ایک موم رکھا ہے، وہ موم بھی ساتھ ساتھ میں پگھلا کے اس چھتے میں ڈالتی جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ میرے جمع کیے ہوئے رس جو شہد بنے گا اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا آ کے باہر سے شامل نہ ہو جائے۔ وہ موم اس کو ایسا کور کر لیتا ہے کہ آج تک سائنسدان اس کنارے تک نہیں پہنچ پا رہے کہ فی الحقیقت وہ آیا، کسی نے اپنی تحقیق پیش کی، وہ ایک الگ بات ہے، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے وہ، یہ سارے احتمالات ہیں، 100% یقینی بات نہیں ہے کہ آیا وہ اس کا لعاب ہے منہ کا یا فضلہ ہے۔ علماء مفسرین نے ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے 300 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو حضرت کا رفع ہوا نا آسمان تک، ان سے پہلے 300 سال پہلے ایک شخص ہوا ہے یونان میں۔ یونان کا علم بہت مشہور رہا اپنے زمانے میں، اور غالباً مفسرین لکھتے ہیں کہ افلاطون کا وہ شاگرد تھا، افلاطون کا وہ شاگرد تھا، اس کو اپنے ذہن، اس کو اس تحقیق کا بڑا شوق ہوا کہ میں جانوں کہ اصل یہ چیز اس کی کہاں سے خارج ہوتی ہے، آیا منہ سے یا آیا فضلے سے۔ جیسے کہ اب ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ جب بیٹھ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، شہتوت کا پتا کھا کر جو چیز اس کی غذا ہے وہ کھا کر، پتا کھا کر بیٹھ گیا، فرمایا کہ اب وہ جو چیز نکالتا ہے نا منہ سے اور اپنے پر لپیٹتا رہتا ہے، یہی ڈوری تو ریشم بنتی ہے، اس لیے تو اسے اب ریشم کا کیڑا کہتے ہیں۔ آیا یہ بھی وہیں سے ہے سلسلہ؟ اچھا انہوں نے کیا کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک تابوت بنایا، شیشے کا تابوت بنایا، اور اس کے اندر ایک چھتا ڈالا مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا، اور مکھیاں بھی اندر بھر کر اس کو بند کر دیا، اور دیکھتا رہا کہ میں دیکھوں کہ اس کا اصل نقشہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ شہد تو بعد میں بننا تھا، ان شہد کی مکھیوں نے اس شیشے کو اپنے وجود کے موم سے ایسے ڈھانپ دیا کہ وہ بھی کوئی چیز دیکھ نہیں سکا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، وہ جو اس کے پیٹ سے وہ چیز نکل رہی ہے، اسی میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ پتہ ہے ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شفا دینے والی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ حضور نے فرمایا ایک شہد کو اور دوسرے قرآن کو، فرمایا، اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا قرآن آپ کے عقیدے کو بگڑنے نہیں دے گا، شہد آپ کے وجود کو بگڑنے نہیں دے گا۔ فرمایا قرآن آپ کی روح کو بگڑنے نہیں دے گا، شہد آپ کے جسم کو بگڑنے نہیں دے گا۔